خدا ایک ایسی مملکت قائم کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت دانیل نبی کی کتاب 2 باب 31 سے 45 آیت مقدسہ۔ اس وقت دانیل نے نبوکت نصر سے کہا، اے بادشاہ، تو نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی مورت تیرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ مورت بہت اونچی اور نہایت درخشاں تھی، پر اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اور اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھی۔ اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ اور جب تو دیکھ رہا تھا تو ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کٹ گیا۔ وہ مورت کے پاؤں پر لگا جو لوہے کے اور مٹی کے تھے، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ وہ موسم گرما کے کھلیان کے بھوسے کی مانند ہو گئے۔ پھر ہوا انہیں اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا۔ لیکن جس پتھر نے اس مورت کو مارا وہ اتنا بڑا پہاڑ بن گیا کہ تمام روئے زمین کو بھر دیا۔ خواب یہی تھا، پس اب ہم بادشاہ کے حضور اس کی تعبیر بیان کریں گے۔ تو ہی اے بادشاہ، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو آسمان کے خدا نے سلطنت اور طاقت اور حکومت اور شوکت بخشی ہے۔ اور جہاں کہیں بنین و انسان سکونت پذیر ہیں، اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اور تجھے ان سب کا حاکم بنا دیا۔ اور وہ سونے کا سر تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تیری سلطنت سے چھوٹی ہوگی۔ پھر ایک اور سلطنت یعنی تیسری سلطنت تانبے کی ہوگی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، کیونکہ جس طرح لوہا سب کچھ توڑ ڈالتا اور ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اسی طرح وہ سب کچھ توڑ ڈالے گی اور ریزہ ریزہ کر دے گی۔ اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی، بس اس سے یہ مراد ہے کہ وہ سلطنت منقسم ہوگی۔ اس میں لوہے کی قوت تو ہوگی، کیونکہ تو نے دیکھا ہے کہ چکنی مٹی کے ساتھ لوہا ملا ہوا تھا، پر یہ جو تو نے دیکھا ہے کہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی تھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی۔ اور جو تو نے دیکھا کہ لوہا چکنی مٹی سے ملا ہوا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں انسان کے تخم کا اختلاط تو ہوگا، پر جس طرح لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا، اسی طرح وہ بھی آپس میں میل نہ کھائیں گے۔ لیکن ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک مملکت قائم کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی اور قوم کے حوالے نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو توڑ کر نیست کر دے گی، اور وہ خود ابد تک قائم رہے گی۔ جیسا تو نے یہ دیکھا کہ پہاڑ سے ہاتھ لگائے بغیر ہی ایک پتھر کٹ گیا، جس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو چور چور کر دیا۔ خدائے کبیر نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا ہے جو آگے کو ہونے والا ہے۔ یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر بالکل صحیح ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور دانیال نبی کتاب اس کا 3 باب۔ جماعتی جواب، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے خداوند کی صنعتوں، خداوند کو مبارک کہو۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے خداوند کے فرشتوں، خداوند کو مبارک کہو، اور ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے آسمانوں، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے فضاؤں کے سب پانیوں، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے خداوند کے سب لشکروں، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 21واں باب 5ویں سے 11ویں آیت۔ ایک بھی پتھر باقی نہ رہے گا۔ ایک دن جب بعض ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں
اور نظر کے تحائف سے آراستہ ہے۔ تو یسوع نے کہا، وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو پتھر پر پتھر چھوڑا نہ جائے گا، جو گرایا نہ جائے۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد، یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب ہونے کو ہوں تو اس کا کیا نشان ہوگا؟ اس نے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہتیرے میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا۔ اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی خبر سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے، مگر اس وقت فوراً انجام نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور بادشاہی پر بادشاہی چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، اور جا بجا وبائیں اور کال پڑیں گے، اور دہشت ناک باتیں اور آسمان سے عظیم نشان ظاہر ہوں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔